الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، میں آج آپ حضرات کے سامنے پاکی اور طہارت کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پاکی اور طہارت کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ پاکی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ پاکی کو نصف ایمان اور آدھا ایمان کہا گیا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ ایمان کے ذریعے ہم اپنے جسم کو کفر اور شرک کی باطنی آلائش اور نجاست سے پاک کرتے ہیں، اور طہارت اور پاکی کے ذریعے ظاہری نجاست یعنی پیشاب، پاخانہ اور دیگر گندگیوں سے ہم اپنے بدن کو پاک کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے بہت سے بھائی طہارت اور پاکی کے اصولوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، استنجا وغیرہ کو ایک معمولی فعل سمجھتے ہیں، اس لیے اس میں احتیاط نہیں کرتے اور پیشاب کی چھینٹیں بدن پر لگ جاتی ہیں، حالانکہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا بھی بہت ضروری اور لازمی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ جہاں پر دو قبریں تھیں تو ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور عذاب قبر کسی بہت بڑے معاملے کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، کسی بہت بڑی غلطی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک شخص کو جو ہے چغل خوری کرنے کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے، اور دوسرا فکان لا یستتر من البول، کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ ایک شخص کو چغل خوری کرنے کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے، اور دوسرے شخص کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ عزیز دوستو، تو کتنا ضروری ہے ناپاکی سے دور رہنا، کتنا ضروری ہے انسان کو پاک صاف رہنا اور پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صالح صحابی کے دفن سے فارغ ہوئے، یعنی بہت نیک صحابی تھے، عبادت گزار تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہوا کہ وہ عذاب قبر میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کی بیوی کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت کیا کہ وہ کیا کام کرتے تھے۔ بیوی نے جواب دیا کان یرعى الغنم ولا يتنزه من بولی، کہ وہ بکریاں چراتے تھے لیکن ان کے پیشاب سے بچتے نہیں تھے۔ جو بکریاں پیشاب کرتی تھی بس ان کی چھینٹوں میں یہی کھڑے رہا کرتے تھے، لیکن پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتے تھے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منہ، کہ پیشاب سے بچو، کیونکہ عام طور پر قبر کا عذاب پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اچھی طرح استنجا کرنا کہ پیشاب کے قطروں کا احتمال نہ رہے اور انسان اچھی طرح پاک صاف رہے، یہ کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے کہ جب انسان پاک صاف رہے گا، پیشاب کی چھینٹوں سے بچے گا
اور پیشاب کر کر وہ استنجا کرے گا، پانی استعمال کرے گا، تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے، عذاب قبر سے اس کو بچائیں گے۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ جب سورہ توبہ کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، قبا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوب پاکی حاصل کرنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا کے انصار کو بلایا اور فرمایا، یا معشر الانصار ان اللہ قد اثنى علیکم فی الطہور فما طہورکم، اے انصار کی جماعت، اللہ نے تمہاری طہارت حاصل کرنے کے طریقے کی تعریف کی ہے۔ کیونکہ جو انصار کی جماعت تھی، جو انصار کا ایک گروہ تھا، وہ بہت اچھی طریقے سے پاکی حاصل کرتے تھے، نجاست سے، ناپاکی سے بہت زیادہ بچتے تھے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی قرآن کریم کے اندر۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصار کو، انصار کی اس جماعت کو خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری تعریف فرمائی ہے، تمہارے طہارت حاصل کرنے کی وجہ سے، کیونکہ تم طہارت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہو، نجاست سے بچتے ہو، ناپاکی سے بچتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرتے ہیں، حالت جنابت میں اچھی طرح غسل کرتے ہیں، اور استنجا پانی سے کرتے ہیں، یعنی صرف ڈھیلے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ان انصار کی جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَهُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوهُ، بس یہی بات ہے کہ پس تم ایسا ہی کرتے رہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جو آپ کی قرآن کریم کے اندر تعریف فرما رہے ہیں، آپ کی اسی بات کی وجہ سے تعریف فرما رہے ہیں کہ آپ اچھی طرح سے استنجا کرتے ہو اور ڈھیلے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ پانی بھی استعمال کرتے ہیں، اور اگر ناپاکی کی حالت ہے، جنابت کی حالت ہے، تو اچھی طرح غسل کرتے ہو۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ لوگوں کی قرآن کریم کے اندر تعریف فرمائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ آپ اسی طریقے سے طہارت کا اور پاکی کا اہتمام کرتے رہو۔ طہارت کے اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی جب سو کر اٹھے تو پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ ہاتھ کو دھو نہ لے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده، کہ جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اسے 3 مرتبہ دھو لے، یعنی 3 مرتبہ پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے، کیونکہ نیند کی حالت میں، سونے کی حالت میں یہ پتہ نہیں کہ اس کا ہاتھ کہاں کہاں پر لگا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ بھی ہدایت فرمائی، یہ بھی تلقین فرمائی کہ جب انسان سو کر اٹھے تو پہلے اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے 3 مرتبہ دھوئے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ کسی پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے پاکی حاصل کرنا، انسان کو پاک صاف رہنا۔ تو اس لیے دعا کیجئے اللہ رب العزت ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔